وهدى ورحمة اعوذ للمؤمنين. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 3، ہم یتیموں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، جو بچے تفسیر سن رہے ہیں ان کے لیے میں ایک ڈیفینیشن بتا دیتی ہوں کہ یتیم کن کو کہتے ہیں۔ وہ چھوٹے نابالغ بچے اور بچیاں جن کے والد فوت ہو جاتے ہیں ان کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اور ان آیات میں ہم یتیموں کے حقوق کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تمہیں ڈر ہو، خوف ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے یتیموں کے بارے میں۔ یعنی ایک تو یتیم لڑکے ہوتے تھے، وہ تو بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے، کمانے لگے، ان کی زندگی سیٹ ہو جاتی تھی۔ مگر جو یتیم بچیاں ہوتی تھیں، جیسا کہ ہم نے کل بھی بات کی کہ جو بھی ان کا سرپرست بنتا تھا ان بچیوں کا، وہ بڑی ہو گئی بچی تو اسی سے نکاح کر لیتا تھا۔ ایسی صورت میں اس بچی کا سارا مال بھی لے لیا۔ پھر چونکہ بچی یتیم ہے، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس پر جو ظلم ہوتا، جو زیادتی ہوتی، اس کو کوئی حقوق نہ دیے جاتے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ ایسی بچیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق قیامت تک کے لیے کس طرح محفوظ کر دیے۔ اللہ کہتے ہیں ان بچیوں سے نکاح کر لینے کی صورت میں اگر تمہیں یہ خدشہ ہو کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو تم کیا کرو، فن کی ہو ما طاب لکم من النساء، تو تم نکاح کر لو دوسری عورتوں میں سے جو بھی تمہیں پسند آ جائیں۔ اس میں نہ بہتر یہ ہوگا کہ جو سرپرست ہے وہ اس بچی کا ولی بن جائے، اور جب بچی بڑی ہو تو اس کا نکاح کسی اور سے کر دے۔ اس میں یہ ہوگا کہ ان فیوچر بچی کو کوئی مسئلہ ہوا، کوئی پریشانی ہوئی تو اس کا ولی اس کی بیک پر ہوگا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، یہ بہتر ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان سے انصاف نہ کر سکو گے تو تم اور عورتوں سے نکاح کرو جو بھی تمہیں پسند آئے، مثنا و ثلاثہ و رباع، اور عورتوں میں سے دو دو، تین تین اور چار چار۔ یہ وہ بہت مشہور آیت ہے جس میں 4 شادیوں کی اجازت ملتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ تم جو دوسری عورتوں سے نکاح کرو گے اس میں تم 2 بھی کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو، 4 بھی کر سکتے ہو۔ یہ جو ترجمے میں لکھا ہوا نا 2 2 3 3 4 4، اس کو پلس نہیں کرنا ہے، یہ محاورتاً بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اب یہ جو شادیاں ہوں گی، 2 3 یا 4 شادیاں ہوں گی، ان کے بارے میں اللہ کہتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں یہ ڈر ہو، اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہ کر سکو گے۔ اور اس میں کیا عدل ہے؟ بیویوں کے درمیان عدل یعنی ان کا کھانا پینا، ان کا نان نفقہ، ان کی رہائش، ان کو جو وقت دیا جائے گا، سب کا سب برابر تقسیم ہوگا۔ یعنی کسی ایک مرد نے اگر 2 3 یا 4 شادیاں کی ہیں، اس کو سب بیویوں میں یہ سب چیزیں انصاف کے ساتھ تقسیم کرنی پڑے گی۔ آپ سوچیں یہ کتنی مشکل بات ہے، کہاں ایک کے ساتھ ہی انصاف انسان اتنا مشکل سے کرتا ہے، اور کہاں 4 یا 2 یا 3 کے ساتھ انصاف کرنا پڑے۔ یہ انتہائی مشکل بات ہے، انتہائی یہ کہہ لیں بھاری ذمہ داری ہے جو ایک مرد اپنے اوپر لے لیتا ہے اگر وہ 2 3 یا 4 شادیاں کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، فواحدۃ، تو ایک ہی، تو پھر ایک ہی رکھو، او ما ملکت ایمانکم، یا پھر جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ۔ یہ ایک الگ کیٹیگری ہے، لونڈیوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی جو غزوات اور جنگوں میں جو خواتین آ جاتی تھیں، جو لونڈیاں بن جاتی تھیں، ان کی تعداد کی کوئی تعین نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہاں لیکن شادی پھر ایک ہی رہے گی، کس صورت میں؟ اگر تم انصاف نہ کر سکو گے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ قریب ہے کہ تم ایک ہی کی طرف جھک جاؤ۔ یعنی یہ نہ ہو کہ باقی شادیاں کر لینے کے بعد تم ان کے حقوق پورے نہ کرو اور ایک ہی کی طرف تم مائل رہو، ایک ہی کی طرف تم جھکے رہو، اور جو باقی ہیں وہ شادی شدہ ہوتے وقت ہوئے بھی اپنے حقوق سے محروم رہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ایک ہی رکھو۔ سوچیں ذرا آپ کہ اس آیت کو کتنا مس کوٹ کیا جاتا ہے، مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے، کہاں کہاں اس کو کوٹ کیا جاتا ہے اس آیت کو، اور یہ کس کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں۔ اور اللہ صاف بتا رہے ہیں کہ انصاف ضروری ہے، اگر انصاف کر سکتے ہو تو یہ ذمہ داری لے لو 2 3 یا 4 کی۔ تو یہ آیت تھی۔
انشاءاللہ تعالی آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔